ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام والمجد الأتم مالك الحدوث السلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكوين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فأبدت تاليات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات محمد بارگاہ خداوند عظیم میں دعا کرتے ہیں بار الہ ہماری ان عبادات کو منظور و مقبول فرما. بار الہ صدقہ محمد و آل محمد اس ہم پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما. یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آج 25 محرم یوم شہادت ہے امام زین العابدین علیہ السلام. امام زمانہ روحی لہ الفداء کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں اس عظیم غم کے موقع کے اوپر. خداوند عظیم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم زندگی کا یہ وقت ذکر آل محمد میں اور ذکر سید الساجدین میں صرف کر سکیں. اس لیے کہ یہ بہت بڑا شرف ہے جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. ذکر اہل بیت خدا پسند کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ اہل بیت کے ذکر کو اپنی مجالس کو آباد کیا جائے ذکر آل محمد کے ساتھ. اور ایک حدیث ہے کہ مجتمع قوم یذکرون فضل آل محمد الا ونزلت علیہم ملائکۃ السماء. جب ایک قوم جمع ہوتی ہے آل محمد کی فضیلتوں کو ذکر کرنے کے لیے تو آسمان کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. حتی تحف بہم, اتنے زیادہ فرشتے آتے ہیں کہ انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں. اور جب مجلس مکمل ہوتی ہے فرشتے واپس آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں. کلما مروا علی ملأ من الملائکۃ, جب وہاں پر فرشتوں کے اوپر وہ گزرتے ہیں جو آسمان میں موجود ہوتے ہیں تو وہ فرشتے ان سے ایک سوال کرتے ہیں, ان نشم منکم رائحۃ غیر رائحۃ الملائکہ, ہم آپ سے ایک خوشبو سونگھ رہے ہیں جو ملائکہ والی نہیں ہے. یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لی ہے؟ وہ کہتے ہیں کننا عند قوم یذکرون فضل علی ابن ابی طالب. ہم ایک قوم کے پاس تھے جو علی کے فضیلتوں کو ذکر کر رہے تھے. ان الرایۃ قد علقت بنا من ہونا, یہ خوشبو ہمیں اس مکان سے حاصل ہوئی ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے جاؤ اس جگہ پر, ہم بھی وہ خوشبو لینا چاہتے ہیں. یہ فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ ان القوم قد تفرقوا وذهبوا الى منازلهم,
مجلس مکمل ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جگہ خالی ہو گئی، وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں اس جگہ پہ لے جاؤ جہاں پہ یہ فضیلتیں ذکر کی گئی ہے، ہمیں اس مکان سے وہ خوشبو حاصل ہو جائے گی۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لہٰذا اس عظمت کا اور شرف کا ہمیں ایسے تو احساس نہیں ہو سکے گا کہ اس مجلس میں حاضر ہو کر کے کتنا بڑا شرف ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے۔ یہ معنویت، یہ روحانیت، یہ نورانیت جو ان مجالس میں پائی جاتی ہے، اس کائنات میں کہیں اور پہ ایسی نورانیت کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ آل محمد کی فضیلت ہے، خداوند پسند کرتا ہے، خداوند عظیم کی عبادت شمار ہوتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کتنا بڑا مقام ہے آل محمد کا کہ ان کا ذکر کریں، خدا کہتا ہے تم ان کا ذکر کرتے ہو، عبادت میری ہوتی ہے، تم ان سے محبت کرتے ہو، عبادت میری ہوتی ہے، تم ان کے چہروں کی زیارت کرتے ہو، عبادت میری ہوتی ہے۔ حدیث معروف ہے، البدایہ والنہایہ میں جناب خلیفہ اول کے بارے میں ہے کہ مسلسل دیکھتے تھے چہرہ امیر المومنین کو۔ صلوات پڑھیے محمد والے، کہ جب حضرت تشریف لاتے تھے وہ مسلسل چہرہ امیر المومنین کی زیارت کرتے تھے۔ بیٹی نے ایک دن پوچھا کہ بابا آپ اتنی کثرت سے علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے خداوند عظیم۔ جس دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے، کتنا بڑا شرف ہے کہ زندگی کا ہر لحظہ عبادت خدا میں خرچ ہوتا ہے۔ محبت علی عبادت ہے، حب علی عبادت۔ صرف ہم محبت نہیں کرتے ہیں علی سے، خداوند بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتے ہیں علی سے۔ جس ہستی سے اس طرح سے کائنات کی ہر چیز محبت کرتی ہے، کائنات میں جو چیز بھی اپنی فطرت پہ باقی ہے وہ علی کی محبت و ولایت کا اقرار کر کے باقی رہ سکتی ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، معروف ہے یہ بات کہ ایک دن امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، اپنے کچھ اصحاب کے ہمراہ باہر تشریف لے گئے، ایک درہم دیا کہ جاؤ ایک خربوز خرید کر کے لے آؤ، خربوزہ خرید کر کے لے آؤ۔ وہ لے کر کے آیا، خربوزہ پھیکا تھا۔ آپ نے دوسرا درہم دیا، جائے ایک اور لے کے آؤ۔ دوسرا لے کر آئے، یہ تلخ کڑوا تھا۔ آپ نے پیسے دیے، پھر ایک اور لے کر کے آؤ۔ تیسرا جب لے کر کے آئے تو یہ میٹھا تھا۔ صحابی نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ، ایک ہی زمین ہے، ایک جیسا پانی لگا ہے، یہ تینوں کے ذائقوں میں فرق کیوں ہے؟ فرمایا خداوند عظیم نے ہمارے بابا علی کی ولایت کو جب کائنات کی ہر چیز پہ پیش کیا تھا، جس نے قبول کر لیا وہ اپنی فطرت پہ باقی رہا ہے، جس نے نہیں مانا وہ اپنی فطرت سے پھر گیا ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ پاکیزہ فطرت کی علامت ہے، اپنے دل پر محبت علی کو پیش کرنا چاہیے۔ اگر دل قبول کر لے اس کا مطلب ہے کہ دل پاکیزہ ہے اور فطرت پاک ہے، اگر قبول نہ کرے تو اس کا مطلب ہے نفاق دل کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح سے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ خداوند عظیم سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ذریت ابراہیم کو امام بنایا جو لوگوں کو ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے ان کی فطرت میں قرار دیا ہے نیکیوں کو انجام دینا، نمازوں کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ یہ ہم نے ان کو حکم نہیں دیا، ایسے نہیں ہے کہ خدا نے حکم دیا ہو کہ تم نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نہ فرمایا ان کی فطرت ہم نے اس طرح سے قرار دی ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کی پہچان یہ ہے
کہ وہ ہمیشہ سے ہماری عبادت کرنے والے رہے ہیں۔ یا علی یا علی، نسل ابراہیم میں، ذریت ابراہیم میں جن کو امام بنایا ہے ان کی خدا کہتا ہے پہچان رہی ہے کہ کانو ہمیشہ سے لنا عابدین، وہ ہمارے عبادت گزار رہے ہیں۔ خدا جب فرما رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے عبادت گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی میں ایک لحظہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جس میں انہوں نے خدا کا انکار کیا ہو۔ واضح ہے کانو کہہ کر کے خدا جو فرما رہا ہے یہ ہمیشہ سے ہمارے عبادت گزار رہے ہیں، یعنی ہمیشہ سے خدا کو مانا بھی ہے اور ہمیشہ ہر حال میں عبادت خدا میں مصروف رہے ہیں۔ اور ان ہستیوں میں ذریت ابراہیم میں کتنا مقام ہونا چاہیے کہ نہ صرف عبادت گزار ہو خدا بند عظیم کا، بلکہ جب بھی بولا جائے یا کہا جائے زین العابدین یا کہا جائے سید الساجدین، کتنی منزل ہونی چاہیے۔ جابر بیان کرتے ہیں، جابر ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر کی خدمت میں بیٹھے تھے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا اپنے اصحاب کو کہ میرا بیٹا حسین ہے، اس کا بیٹا علی ابن الحسین ہو، تم اسے ملو گے۔ علی ابن الحسین وہ ہستی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو خدا کی طرف سے آواز دی جائے گی اینا سید العابدین، عابدین کا سردار کیا ہے، کہاں ہے؟ تو میرا بیٹا علی ابن الحسین صفوں کو چیرتا ہوا باہر تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، جس کی پہچان ہی یہی ہے، سید العابدین، زین العابدین، سید الساجدین۔ جناب ابی ابن کعب کو بھی حضور نے اسی طرح کی حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ ابی میرے حسین کے بیٹے علی ابن الحسین کو بھی ملے گو، ان کے بیٹے محمد ابن علی کو بھی ملو گے۔ دونوں کی صفات حضرت نے ذکر کی تھی۔ آپ کے لیے جب فرمایا تو فرمایا قیامت کے دن یہ ندا دی جائے گی اینا سید العابدین و زین اولیاء المعزین، عابدین کا سردار اور میرے تمام اولیاء کی زینت کہاں ہے؟ علی ابن الحسین باہر تشریف لے آئیں گے۔ یعنی نہ صرف سید العابدین بلکہ زین اولیاء المعزین، خدا فرماتا ہے میرے تمام گزشتہ ولیوں کی زینت یہ ہستی قرار پائی ہے، جس کی عبادت کے لیے یہ سفارش کی گئی تھی۔ عرض کیا جائے ابن رسول اللہ عبادت کم کریں، اس لیے کہ آپ کا جسم کربلا کے بعد، قیدوں کے بعد آپ کا جسم بہت کمزور ہو گیا تھا، لہٰذا عرض کیا گیا ابن رسول اللہ آپ عبادت کم کیا کریں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا بیٹا وہ صندوق اٹھا کر کے لے آؤ جس میں ہمارے جد کی، ہمارے باپ کی عبادتیں لکھی ہوئی ہیں۔ صندوق لے آئے، آپ نے ایک دفتر باہر نکالا، اس کو پڑھا، سید الشہداء کی عبادتوں کو پڑھا، پڑھ کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اگر تم نے میرے بابا حسین کی عبادتوں کو دیکھا ہوتا تو میری عبادت کو کبھی زیادہ شمار نہ کرتا، اور اگر تم نے ہمارے جد علی کی عبادت کو دیکھا ہوتا تو پھر ہم ائمہ کی عبادت تمہیں زیادہ نہ لگتی۔ جیسے مولا امیر کے بارے میں ہے کہ 1000 رکعت 24 گھنٹوں میں پڑھتے تھے، اسی طرح آپ کے بارے میں بھی ہے پوری زندگی 1000 رکعت ہر روز پڑھتے تھے بارگاہ خدا۔ اس طرح کون دنیا میں مثالیں پیش کر سکتا ہے ان ہستیوں کی کہ وظیفہ امامت، ذمہ داریاں سب ادا کرنے کے بعد اتنی کثرت سے خدا کی عبادت کرنا، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ائمہ کے بارے میں، سب کے بارے میں ملتا ہے کہ تیسرے دن ختم قرآن کرتے تھے ائمہ تراویح، یعنی روزانہ 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے ائمہ۔ کتنا وقت ہونا چاہیے انسان کے پاس، کتنی توجہ ہونی چاہیے۔ خدا ایسے نہیں کہہ رہا ہے کانوا لنا عابدین، وہ ہمیشہ مسلسل ہمارے عبادت گزار رہے ہیں،
زندگی کا ایک لحظہ بھی خدا سی غفلت میں معصومین کا نہیں گزرا جو اس طرح کا ہو وہ لوگوں کا امام بننے کا حق رکھتا ہے. جس کے زندگی میں ذرہ برابر بھی غفلت بارگاہ خدا سے پیدا ہو جائے وہ کیسے امام حق بن سکتا ہے؟ کیسے لوگوں کے لیے امام بن سکتا ہے؟ خدا کہتا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی بل یہدی الیہ. وہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اسے امام ہونا چاہیے, اس کے پیچھے چلنا چاہیے, اس کی پیروی کرنی چاہیے, یا وہ جو خود محتاج ہدایت ہے ہدایت کرتا نہیں ہے بلکہ لوگوں سے ہدایت لینے کا محتاج رہتا ہے؟ ان میں سے کس کو ہادی ہونا چاہیے؟ خدا اوکلائے عالم کو پوچھ رہا ہے. جو صاحبان عقل ہے خدا کہتے ہیں خود جواب دو, تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کسے امام ماننا ہے اور کسے نہیں ماننا ہے, اس لیے کہ جو حق کی ہدایت کر سکتا ہے وہ امام بن سکتا ہے, جو محتاج ہدایت رہتا ہے وہ کبھی امام نہیں بن سکتا ہے. لوگوں کا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اور امامت کو ائمہ طاہرین نے, ہر امام نے اپنے طور پر امامت کے ثبوت کے لیے لوگوں کو ثبوت دیے ہیں. حدیث پوچھی گئی کہ ابن رسول اللہ امام کی پہچان کیا ہے, کیسے پہچانا جائے امام کو؟ آپ نے ارشاد فرمایا امام کی پہچان یہ ہے کہ پہلے والا امام کہہ دے کہ میرے بعد فلاں ہستی امام ہے, اور دوسرا اس کا علم شہادت دے کہ یہ امام ہے. وہ امام وہ ہستی بن سکتی جو اپنے دعوی امامت کو ثابت کر سکے. آپ کے لیے خصوصیت کے ساتھ ایک کام جو آپ کے دعوی امامت کے ثبوت کے لیے ہوا ہے کسی اور امام کے لیے ایسا نہیں ہوا ہے. محمد ابن حنفیہ نے جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں, چونکہ مدینہ اور مکہ کی حالت یہ تھی, خود ارشاد فرماتے ہیں ما بمکہ و مدینہ من 20 رجلا یحبون اہل البیت. پورے مکہ و مدینہ میں 20 افراد نہیں ملتے جو ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. یہ حالت ہو گئی تھی مکہ و مدینہ میں. دور کے شہروں کی کیا بات کریں, صرف مکہ و مدینہ میں جہاں پہ اسلام آیا, جہاں پہ اہل بیت کے فضائل پیغمبر نے کر کے دکھائے ہیں, ان شہروں میں یہ حالت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 20 افراد نہیں ملیں گے جو ہم آل محمد سے محبت کرنے والے ہوں. اس حالت میں مدینہ واپس تشریف لے آتے ہیں شام سے. محمد ابن حنفیہ بہت عظیم ہستی, عالم ہے آل محمد میں سے, صرف تاکہ لوگوں کو آپ کی امامت کا یقین ہو سکے تشریف لاتے ہیں. مکہ میں یہ واقعہ ہوا, تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے بھائی کے بیٹے ہیں, میں آپ کے باپ کا بھائی ہوں, امامت اور وصیت میرا حق ہے اپنے بھائی کے بعد. چونکہ پہلے ان کا بڑا بھائی امام بنے, پھر چھوٹے بھائی امام بنے, اب جب وہ دنیا سے چلے گئے تو میں ان کے باپ کا بیٹا ہوں, لہٰذا امامت میرا حق ہے, آپ میرے حق میں اعتراف کریں کہ میں امام ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا چچا دیکھو یہ منصب الہی ہے, اس کا ناحق دعویٰ نہ کرو, خدا بند عظیم تمہارے معاملات خراب کر دے گا. اس نے کہا تو ثابت ہونا چاہیے, آپ ثابت کریں کہ آپ امام حق ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا حجر اسود کے پاس چلے جاتے ہیں, اس سے گواہی مانگتے ہیں, جس کی امامت کے بارے میں اس نے بول کے گواہی دی وہ امام حق ثابت ہو جائے گا. یہ گفتگو ہوئی. محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, انہو حجر, وہ پتھر ہے مگر پتھر بولا کرتے ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ان اماما لا یکلمہ جماد فلیس بامام, جس امام سے پتھر گفتگو نہ کرے وہ امام ہی نہیں ہو سکتا. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان اماما لا یکلمہ جماد, جس امام سے پتھر گفتگو نہ کرے وہ امام نہیں ہو سکتا. تشریف لے گئے حجر اسود کے پاس. آپ نے ارشاد فرمایا آپ پہلے سے کہیں. جناب محمد حنفیہ نے دعا کی, مناجات, التجا, گڑگڑاہٹ, بارے الہ اگر میں امام ہوں اپنے بابا کے بعد
تو حجر اسود کو میرے حق میں زبان عطا فرما. حجر اسود نے کچھ نہیں کیا، خاموش رہا. حضرت آگے بڑھے اور ارشاد فرماتے ہیں حجر اسود کو، اے حجر اسود جس میں خدا بند عظیم نے انبیاء کے میثاق کو قرار دیا ہے، اوصیاء کے میثاق کو قرار دیا ہے، مؤمنین کے میثاق کو قرار دیا ہے، اگر میں امام حق ہوں تو فصیح لفظوں میں بول کر میری امامت کا اعتراف کرو. یہ کہنا تھا. حجر اسود میں لرزہ طاری ہوا، اتنا لرزہ طاری ہوا کہ قریب تھا گر جاتا. ایک مرتبہ بول کر کے کہتا ہے ان الامام بعد الحسین ابن علی علی ابن الحسین، حسین کے بعد امامت حق علی ابن الحسین. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امام اس طرح سے ہے، خدا بند عظیم نے جس کو امام قرار دیا ہے اس کو یہ طاقتیں اور یہ قوتیں عطا کی ہے کہ وہ کائنات میں جس چیز کو بھی حکم دے اس چیز پہ واجب ہے امام کی اطاعت کرنا. کوئی چیز بھی ہو کائنات کی، زبان نہیں ہے، شعور نہیں ہے، فہم نہیں ہے، کچھ بھی نہ ہو، امام جب حکم دے دیتا ہے پتھر کو دے، درخت کو دے، کائنات کی کسی چیز کو بھی امام حکم دیتا ہے اس پہ اطاعت واجب قرار دی ہے. خدا جو سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، 54 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. لوگ حسد کرتے ہیں ان سے جن کو ہم نے فضل عطا کیا. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا. معصوم سے سوال کیا گیا یا ابن رسول یہ ملک عظیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاطاعت المطلقہ. خدا نے آل محمد کو اطاعت مطلق عطا کی ہے. کائنات کی جس چیز کو بھی حکم دے دیتے ہیں وہ مجبور ہے حکم امام کو تسلیم کرنے کے بعد. یہ اطاعت مطلقہ خدا نے قرار دی. یہی وجہ ہے کہ آپ معصومین کے جو واقعات ہیں، معجزات ہیں، ان پہ تعجب نہیں کیا جا سکتا کہ کہیں کہ یہ غلو نہ ہو جائے معصوم کی شان میں ایک معجزہ کو قبول کر لینا. نہ، قرآن میں خداوند عظیم نے مثالیں اس لیے ذکر کی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو خداوند عظیم نے حضرت موسیٰ کو وہ سانپ کا معجزہ دے دیا کہ عصا کو تم پھینکو سانپ بن جائے گا. عصا پھینکا سانپ بنا. ان جادوگروں کی جو رسیاں تھیں ان کو اس نے نگل بھی لیا. اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک لکڑی تھی، ایک عصا تھا. لیکن ولی خدا نے جب یہ ارادہ کیا تو اذن خدا سے وہی لکڑی سانپ بن گئی، پورا جسم بنا، روح بنی، اور وہ ان رسیوں کو کھانے کے بعد پھر لکڑی بنا، ویسے کا ویسا رہا جیسا پہلے تھا. یہ ہے ولایت الہی. اذن الہی کے ساتھ اس طرح سے ولایت کا اثر ہوتا ہے. تو معصومین بھی اسی طرح سے یہ معجزات معصوم نے دکھائے ہیں. ایک دن عمار یاسر حضرت تشریف لائے باہر گھر سے، تو عمار یاسر کو ایک یہودی نے پکڑا ہوا تھا اور کہتا تھا میرا قرض ادا کرو ورنہ جانے نہیں دوں. حضرت کو جب آتے ہوئے دیکھا مولا کو تو عمار یاسر نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، یہ یہودی جو ہے مجھے چھوڑ نہیں رہا، قرض طلب کر رہا ہے، تو مولا آپ کچھ فرمائیں. آپ نے یہودی سے بات کرنا چاہے تو عمار نے عرض کیا نہیں مولا، میں نے یہ نہیں عرض کیا کہ آپ میری خاطر اس یہودی سے بات کریں، نہ میں تو چاہتا ہوں آپ اس سے بات کریں جو آپ کی بات کو ٹالا نہیں کرتا ہے. یہودی کیا پتہ مانے یا نہ مانے، آپ اس سے بات کریں جو آپ کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. جب یہ کہا نا جناب عمار نے، مولا امیر نے ارشاد فرمایا عمار یہ پتھر جو پڑا ہے اس کو اٹھاؤ. جب تک زمین پہ پڑا ہوا تھا پتھر تھا، جب عمار کے ہاتھوں میں آیا تو سونا میں بدل گیا وہی پتھر. عمار نے عرض کیا مولا قرض تھوڑا ہے اس کا، یہ تو بہت زیادہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میرا نام لو پتھر نرم ہو جائے گا، جتنا دینا ہے اتنا کاٹ کر عطا کر دینا ہے اس کو.
اب دست تو جناب عمار کا ہے، مولا امیر کے ہاتھ میں نہیں ہے. صرف ارشاد فرمایا میرا نام لو، یہ نرم ہو جائے گا. نام علی لیا، پتھر نرم ہو گئے، کاٹ کر کے دیا. باقی پتھر اس نے زمین پہ پھینک کر کے خدا سے عرض کیا خدا بندہ جس ہستی کے صدقے تو نے اس پتھر کو سونا بنایا تھا اسی کے صدقے اس سونے کو دوبارہ پتھر میں تبدیل کر دے. عمار کو ایسی دنیا نہیں چاہیے بارے. اور جب پہنچے نا حضور کی خدمت میں تو آپ نے ارشاد فرمایا عمار آج کیسا عمل انجام دیا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی تیرے اوپر درود بھیج رہے ہیں. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا آپ ائمہ طاہرین میں سے وہ امام واحد امام ہیں کہ جن کی امامت کے لیے پتھر نے گواہی دی ہے، یعنی حجر اسود نے. یہ صرف واحد امام ہیں جن کی امامت اس طرح سے دنیا پہ مسلم ہوئی ہے. اور پھر مسلسل آپ نے ہر امام کی ذمہ داری خداوند عظیم نے حدیث لوح میں جو پاک پیغمبر پہ نازل کی تھی اس میں معین کر دیا تھا کہ اس امام کی کیا ذمہ داری ہے. لہذا ہر امام اس لوح میں نظر کرتا ہے، جو ذمہ داری خدا نے معین کی ہے امام اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داریاں واقعاً خداوند عظیم نے جو معین کی ہیں سخت ترین ذمہ داریاں تھیں. اس سخت دور میں امامت اہل بیت کو لوگوں کے بیچ میں بیان کرنا، لوگوں کی تربیت کرنا جو دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھے کتنی محنت کی ہے کہ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں دنیا سے اور 5ویں امام کا دور ہوتا ہے، مسجد نبوی لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو آل محمد کی حدیثیں لکھنے کے لیے تیار ہے. یہ وہی مدینہ ہے جہاں پر افراد نہیں ملتے ہیں محبت اہل بیت کرنے والے. آپ نے کتنی محنت کی ہے، آپ میں کتنی وسعت ہونی چاہیے، کتنی زحمت کر ہونی چاہیے، باوجود اس کے کہ آپ نے وہ مشکل حالات دیکھے جس کی مثال نہیں ملتی. مسلسل لوگوں کو امامت کے ثبوت کے لیے ثبوت بھی دے رہے ہیں، علمی لحاظ سے تربیت بھی کر رہے ہیں، دعا و مناجات کے لحاظ سے یہ ذمہ داری آپ کے ذمہ آئی ہے کہ دعا اور مناجات کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کو خدا کے قریب کریں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی دعائیں کثرت سے، وہ عبادتیں کثرت سے لوگوں کے لیے مثال قرار پائی ہیں. اور اس حد تک آپ کا مقام مسلم ہوا کہ اس دور کے جتنے بڑے بڑے عرفاء تھے، یہ ایک ایسا دور تھا جس میں بہت سے صوفیاء ایک ہی دور میں اکٹھے ہو گئے. ایوب سجستانی تھا، ثابت بنانی ہے اور سفیان ثوری، اس طرح کے بڑے متعدد صوفیاء اس دور میں موجود ہیں. ایک مرتبہ حج پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر یہ کربلا کے بعد کی بات، آپ کربلا کے بعد 34.5 سال زندہ رہے ہیں. 95 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے، شہید ہوئے. 34.5 سال کا عرصہ بنتا ہے کربلا کے بعد جو آپ نے دنیا میں گزارا ہے. زیادہ تر کام جو ہے آپ کا وہ اسی دور میں ہے. اس مصیبت زدہ دور میں آپ نے مکہ تشریف لے گئے حج کے لیے. آپ سے پہلے وہاں پر یہ سارے صوفیاء اکٹھے ہیں، ثابت بنانی ہے اور ایوب سجستانی ہے، تو یہ سب اکٹھے ہیں. جب وہ صوفیاء پہنچے وہاں مکہ میں تو بارش نہیں برس رہی تھی. لوگوں نے تو آ کر ان کو گھیر لیا کہ یہ دیکھو یہ سب بزرگان آ گئے اور کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو خدا بند عظیم بارش برسا. وہ سارے 5-6 صوفیاء اکٹھے ہو کر کعبہ گئے، وہاں پہ طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، بارگاہ خدا میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہے. بارش نہیں برسی. اسی اسنا میں آپ داخل ہوئے. آپ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بات کا جواب خدا بند عظیم دے. اسی اسنا میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے خدا سے عرض کیا خدا بندہ تجھے واسطہ ہے اس محبت کا جو تجھے مجھ سے حاصل ہے. یہ نہیں کہا جو میں تم سے محبت کرتا ہوں، نہ خدا بندہ بے حبک لی تجھے واسطہ ہے اس محبت کا تو تجھے مجھ سے حاصل ہے. ان کو بارش کے ذریعہ سے سیلاب فرما. آپ کے جملے ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے، بادل اکٹھے ہوئے، بارش برسنے لگی. ان صوفیاء نے ایک سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے؟ فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت نہ کرتا ہوگا تو مجھے اپنے گھر آنے کی اجازت نہ دیتا. یا علی اللہم صلی
صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ولی خدا اس طرح سے خداوند عظیم بار الہ اس محبت کا واسطہ ہے جو تو مجھ سے کرتا ہے. ان کو بارش عطا فرما. فرمایا کہ خدا نے مجھے اجازت دی اپنے گھر آنے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور وہیں پہ طواف کی حالت میں جناب جب ہشام ابن عبد الملک جو ہے وہ آیا آپ کے سامنے. ایک عبد الملک بن مروان کا واقعہ ہے, ایک ہشام کا واقعہ ہے. عبد الملک کا یہ واقعہ ہے کہ اس نے آ کر کے حضرت سے جو ہے وہ کہا, ہشام نے کہا کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہاری دنیا کی. اس نے کہا کہ میں آپ کے باپ کا قاتل نہیں ہوں. آپ نے فرمایا جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے اس نے میرے باپ کی دنیا کو ختم کیا ہے, لیکن میرے باپ کے قتل سے اس کی آخرت خراب ہو گئی. تم بھی اگر اپنی آخرت کو خراب کرنا چاہتے ہو تو کوئی رکاوٹ نہیں. اس نے کہا نہیں, میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, آپ آئیں میرے پاس. وہیں پہ زمین پہ بیٹھے اپنی ابا کو پھیلا لیا زمین کے اوپر. ایک مرتبہ جب نظر کی تو ابا پوری کی پوری موتیوں سے اور در سے بھری ہوئی نظر آئی. آپ نے فرمایا جس کو خدا نے ایسا اختیار دیا ہو اس کو تمہاری دنیا کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے پاس دنیا لینے کے لیے. اور پھر خدا سے عرض کیا بار الہ مجھے اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے, اسے اٹھا لے اپنے پاس. فرمایا ہمیں کس لیے ضرورت ہے آپ کی دنیا کی؟ خداوند عظیم نے اس کائنات کا اختیار ہمیں دیا ہے. علامہ مجلسی نے نقل کیا کہ بلخ کا ایک مومن ہر سال حج پہ آتا اور حج کے بعد آپ کی زیارت کے لیے مدینہ حاضر ہو. بڑے تحائف لے کر کے آتا تھا. ایک سال جب تیاری کر رہا تھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ جس کے لیے اتنے تحائف لے جاتے اس نے بھی کبھی آپ کو کوئی تحفہ ہدیہ دیا؟ ہر سال جو اتنے تحائف لے کے جاتے. اس نے کہا خدا کی نیک بندی, وہ دنیا کا مالک ہے, میں جس کی خدمت میں جاتا ہوں. اس کائنات کا مالک بنایا ہے خداوند عظیم نے. انہو حجت اللہ فی الارض, وہ خدا کی حجت ہے زمین میں. یہ میں اپنا خلوص لے کے جاتا ہوں, انہیں ہمارے ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے. آیا حج کے بعد واپس حضرت کی خدمت میں پہنچا. حضرت کھانا آ گیا. حضرت نے فرمایا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. کھانا کھا لیا. اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے وہ آگے بڑھا. یا ابن رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ دھوؤں گا. آپ نے ارشاد فرمایا تم ہمارے مہمان ہیں. اس نے کہا نہیں مولا میرے لیے شرف, آپ اجازت. آپ نے اجازت دی. ہاتھ دھوتے, برتن میں پانی گر رہا ہے. جب تیسرا حصہ برتن کا بھر گیا پانی کا, آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پانی ہے. آپ نے فرمایا نہیں یہ یاقوت احمر ہے, سرخ یاقوت ہے. دیکھا تو وہ پانی سرخ یاقوت میں بدل گیا. پھر پانی پڑا, دوسرا حصہ بھرا. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ پانی. آپ نے فرمایا نہیں یہ زمرد اخضر ہے, سبز زمرد ہے, بڑھ گیا زمرد سے. تیسرا حصہ بھرا. فرمایا, اس نے کہا پانی ہے. آپ نے فرمایا نہیں در ابیض ہے, سفید موتی ہیں, سفید موتیوں سے بھر گیا وہ برتن. یہ سب جواہر دے کر کے اسے کہتے ہیں کہ اپنی زوجہ سے ہماری طرف سے معذرت کرنا. اللہ اکبر. واقعہ بات کہاں پہ ہوئی؟ بلخ میں ہوئی, افغانستان میں. امام کا کام یہ ہے کہ امام جہاں پہ موجود ہو, اگر اس کے سامنے حجاب موجود ہے تو وہ امام نہیں ہو سکتا ہے. اگر اس کے اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان کے بیچ میں حجاب ہو تو نہیں ہو سکتا. رمیلہ ایک شخص ہے, جمعہ پڑھنے کے لیے بخار تھا اسے, پھر بھی مولا امیر کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچ گئے. ماننے والا خطبے کے دوران پھر اسے بخار ہوا اور سخت جسم اس کا کھینچ رہا تھا. جمعے کے بعد حضرت نے اسے بلایا, رمیلہ کیا ہوا؟ عرض کیا مولا بخار تھا لیکن آپ جمعے کے لیے حاضر ہو گیا تھا, پھر دوبارہ یہ اٹیک ہوا ہے, بڑی شدید طبیعت خراب ہو. آپ نے ارشاد فرمایا رمیلہ جب تم بیمار ہوتے ہو نا تو ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں. عرض کیا مولا یہ جو افراد سامنے موجود ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں, کوئی مشرق میں ہو ہمارا چاہنے والا یا مغرب میں ہو, جب وہ بیمار ہوتا ہے تو ہمیں اس بیماری کا احساس ہوتا ہے. ہمیں امام بنایا گیا آپ لوگ, ہمیں حجت خدا بنایا گیا آپ لوگوں کو.
ہم کیسے غافل رہ سکتے ہیں؟ لہذا فرمایا کہ معذرت چاہنا اپنی زوجہ سے کہ لے جو ہماری طرف سے تحفہ ہے اسے پیش کرنا. معذرت کی، چلا گیا. زوجہ کو جب وہ بتایا نہ جا کر کہ تم نے یہاں پہ بات کی تھی، امام نے اس بات کا جواب دیا ہے اور یہ ہدیہ بھیجا ہے، تب اس خاتون کو احساس ہوا عظمت امام کا، اور کہتی ہے کہ اب جب تم جاؤ تو مجھے لے کے جانا، میں بھی اس امام حق کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. اب اگلے سال یہ لے کر کے آیا اس کو، بس تھوڑا سا مدینے سے دور تھی کہ بیمار ہوئی اور وفات ہو گئی. یہ اکیلا گیا حضرت کی خدمت میں، جا کر کے سلام عرض کیا اور عرض کیا مولا وہ کنیز آ رہی تھی، فوت ہو گئی ہے مدینہ سے ایک منزل دور. حضرت نے ارشاد فرمایا جب واپس پہنچو گے نا تو زندہ بیٹھی تو میں لے گئی. واپس آیا زندہ. کہا کیا ہوا تھا؟ کہا ملک الموت نے میری روح کو قبض کر لیا تھا. قبض کر کے واپس ہونے لگا تو ایک ہستی داخل ہوئی، اس کی یہ علامت ہے. کہتا ہے سبحان اللہ یہ امام کی علامت ہے. کہا وہ ہستی داخل ہوئی، ملک الموت نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ولی اللہ یا زین العابدین، آپ میرا سلام ہو. آپ نے فرمایا خدا نے تمہیں کیا حکم دیا ہو؟ عرض کیا خدا نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے. فرمایا میں نے خدا سے دعا کی ہے 30 سال کے لیے اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کر دیا جائے. میں نے خدا سے دعا کی ہے. کیسے پتہ چلا امام کو کہ خدا نے میری بات کو مان لیا، خدا نے میری دعا کو قبول کر لیا؟ ہم ایک دعا کرتے ہیں بارگاہ خدا میں، ہمیں نہیں پتا کہ اس نے ہماری دعا کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا، یا قبولیت کے شرائط کیا ہے. امام بھی اسی طرح سے کہ وہ دعا کریں خدا کی بارگاہ میں اور پھر منتظر رہیں پتہ نہیں خدا نے مانا ہے یا نہیں مانا ہے. نا، امام اس طرح سے نہیں ہے، ورنہ وہ امام حق نہیں ہو سکتا جسے پتہ نہ ہو مرضی خدا کیا ہے اس مقام پر. خدا کی مرضی ان کے جسم میں ظاہر ہوتی ہے، رضا خدا. مولا امیر نے جیسے ایک شخص نے گناہ کیا تھا، مولا امیر نے اسے ارشاد فرمایا جب اس نے توبہ کر لی بارگاہ خدا میں، 2 رکعت نماز پڑھی، گریہ کیا، خدا بندہ میں نے گناہ کیا، تیرے ولی کے پاس آیا ہوں کہ مجھے پاک کرے. خدا بندہ میں نے اپنے لیے آگ سے جلانے کی سزا کا انتخاب کیا ہے، بارے الہ مجھے معاف فرما. وہ بھی رو رہا تھا، مولا بھی رو رہے تھے، اصحاب بھی رو رہے تھے. حضرت نے ارشاد فرمایا اذهب قد غفر اللہ لک، جاؤ خدا نے تمہیں معاف کر دیا. لوگوں نے کہا یا علی اس پہ حد کیوں معطل کر دی، حد جاری کرنی چاہیے تھی. آپ نے فرمایا کہ خدا بند عظیم جب کسی کو امام حق بناتا ہے لہو ذالک، اسے یہ حق دیتا ہے جسے چاہے رضا کے مطابق معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے امام حق. یا علی یا علی. لہذا امام حق کس طرح سے قرار دیا گیا؟ سید الساجدین کی زندگی کے وہ ایام سخت ترین ایام ہے اس کائنات کہ جس میں آپ کو کربلا کے بعد پھوپھیوں کے ساتھ قیدی ہو کر کے شام جانا. میں چند جملے اس خطبے کے ذکر کرتا ہوں جو آپ نے شام میں ارشاد فرمایا تھا. شام کا حال یہ ہے کہ لوگ اہل بیت کو نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے کہ اہل بیت کون. لہذا جب آپ شام میں قافلہ داخل ہوا تھا، وہ بوڑھا جو سیڑھیوں پہ کھڑا ہوا تھا مسجد کی، اس کے سامنے جب سید الساجدین پہنچے تو اس نے ایک جملہ کہا تھا الحمدللہ الذی فزعکم، حمد ہے اس خدا کی جس نے آپ کو یہ دن دکھایا. آپ نے ارشاد فرمایا یا شیخ حل قرأت القرآن، تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب، پڑھی ہے؟ کہا پڑھی. کہا ہم کہا تم نے پڑھا ہے کہ کل اسلکم علی اجر الا المودۃ فی القرب، کہا پڑھی. کہا وہ ہم ہیں. جب یہ کہا اس نے کہا واقعا آپ ہیں، اب کون ہے؟
کہا ہم آل محمد یہ سننا تھا کہ پاؤں پہ گر کر کے توبہ کرنے لگا، خدا بندہ مجھے معاف کرنا، مجھ سے گناہ سر ہوتا۔ یہ حال ہے شام کے لوگوں کا، پہچانتے نہیں ہیں۔ دربار یزید لوگ بیٹھے، یزید تخت پہ ہے، یزید نے خطیب کو بولا جاؤ ممبر پہ بیٹھو اور جو بھی گستاخی کر سکتے ہو آل محمد کی شان میں وہ کرو۔ اس نے بہت گستاخی کی۔ آپ نے کہا ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدک من النار۔ اے خطیب، تم نے لوگوں کی رضا چاہی ہے، خدا کی ناراضگی مول لی ہے، جان لو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد یزید کو فرمایا یزید اتأذن لی ان اسعد هذه الاعواد، یزید مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ بیٹھوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس ممبر پہ بیٹھوں، جہاں ممبر کا حق ادا نہ ہو وہ ممبر نہیں ہے، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ فرمایا تم مجھے اجازت دیتے ہو میں یہاں پہ بیٹھوں، اس ممبر پہ، اس لکڑیوں پہ بیٹھوں۔ وَأَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ، یہ غور سے سنیے، اور میں کچھ کلمات بولوں گا یہاں پر بیٹھ کر، فِيهِنَّ لِلَّهِ رِضًا وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجَالِسِينَ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، جو میں کہوں گا اس میں خدا راضی ہوگا اور ان سننے والوں کو ثواب ملے گا جو میں کہوں گا۔ یزید اجازت نہیں دے گا۔ لوگوں نے کہا یزید دے دو، قیدی تو ہے، کیا کرے؟ کہا تم نہیں جانتے ہو، انہو من اہل بیت زک العلم زکن زکا، اس کا تعلق اس اہل بیت سے ہے جنہیں خدا بند عظیم نے علم ایسے عطا کیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو غذا فراہم کرتا ہے۔ پھر لوگوں نے مجبور کیا، نہیں یزید اجازت دو، سنے تو صحیح کہتے کیا۔ مجبور ہو گیا یزید، اجازت دی، آپ تشریف لائیں، ممبر پہ بیٹھے، فرماتے ہیں پہلا جملہ ہی یہی کہا، اوتینا ستن وفضلنا بسبع، لوگوں ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں، 7 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ اوتینا العلم والحلم والسماح والفصاح والشجاع والمحبہ فی قلوب المؤمنین، خدا نے جو ہمیں 6 خصوصیتیں دی ہیں، 6 چیزیں بخشی ہیں، ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، ہمیں سماحت بزرگواری دی ہے، ہمیں فصاحت دی ہے، ہمیں شجاعت دی ہے، ہمیں محبت دی ہے، لوگوں کے مؤمنین کے دلوں میں ہماری محبت پائی جاتی ہے۔ وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں، مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ مُحَمَّد وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ وَمِنَّا الصِّدِّيقُ وَمِنَّا الطَّيَّابُ وَمِنَّا الْبَطُولُ الْأَزْرَقُ وَمِنَّا صِبْطَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ہم میں سے محمد مختار ہے، ہم میں سے جعفر طیار ہے، ہم میں سے امت کا صدیق ہے، ہم میں حمزہ سید الشہداء ہے، ہم میں فاطمہ بطول عذرا ہے، اور ہم میں اس امت کے سبتین حسن حسین قرار دیے ہیں۔ یہ فضیلتیں ہیں جو خدا نے ہمیں عطا کی، اس کائنات میں یہ فضیلت ہمارے علاوہ کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ ان فضیلتوں کی وضاحت کا بھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وضاحت کر سکوں کہ یہ کیسی فضیلتیں ہیں جو خدا نے عطا کی، کیسی خصوصیتیں ہیں جو خدا نے عطا کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبہ ونسبہ، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں بتاتا ہوں میرا حسب و نسب کیا ہے۔ انا ابن مکہ و منا و زمزم صفا، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من حمل زکات باطراف الربا، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں جو زکات تقسیم کرتا تھا اپنی ابا میں ڈال کر، میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل لے کر گئے براق کے اوپر، میں اس کا بیٹا ہوں جسے خدا آسمانوں پہ لے کر گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی طرف خدا نے وحی نازل کی جو چاہا، میں اس کا بیٹا ہوں جو اس کائنات میں سب سے بہتر تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے بہتر لباس پہننے والا تھا۔ یہ 15-13 خصوصیات پیغمبر اکرم کی ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ جدی، یہ میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں علی ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں،
انا ابن من ضرب الناس خراطیم الناس تقول لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تلوار چلائی، اس کی جنگوں کے نتیجوں میں لوگ مسلمان ہوئے. انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وہاجر الہجرتین وطعن برمح، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، 2 نیزوں سے جنگ کی، جس نے 2 ہجرتیں کی، من صلی الی القبلتین، جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی. 72 فضیلت امیر المؤمنین کی ذکر کرتے ہیں. میں فاتح بدر و حنین کا بیٹا ہوں، میں وارث نبیین کا بیٹا ہوں، میں نور المجاہدین کا بیٹا ہوں، میں تاج البکائین کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کافرین کا کلو کما کر کے اسلام کو فتح ادا کی ہے. ذاک جدی علی ابن ابی طالب، یہ میرا نام بابا علی ابن ابی طالب ہے. اس کے بعد بی بی پاک کی خصوصیت ذکر ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے فضائل کو ذکر ہے. یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ اپنے بابا کے بارے فرماتے ہیں انا ابن المقتول بکربلا، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں قتل کیا گیا. انا ابن المذبوح من الکفا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی لاش کو فرات کے کنارے لوٹا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جسے پانی کے کنارے پیاسا مارا گیا. اور بس یہ سننا تھا، لوگ چیخے مار کر بول رہے ہیں. دشمنوں کا حال یہ تھا کہ آپ بتاتے رہے انا ابن، میں کس کا بیٹا ہوں؟ لوگوں تمہیں پتا ہے میں حسین کا بیٹا ہوں جسے پیاسا مارا گیا. کتنا درد تھا آل محمد کو پیاسے حسین کا. جب آپ نے اپنے بابا کو دفن کیا تھا قبر میں، اپنی انگلی سے حسین کی قبر پہ لکھا تھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا، یہ اس حسین کی قبر ہے لوگوں جسے پیاسا غربت کی حالت میں مارا. اگلے جملے میں فرمایا انا المقتول صبرن، میں انا ابن المقتول صبرن، میں اس کا بیٹا ہوں جسے صبر کی موت مارا گیا. پوچھو عربوں سے صبر کی موت کسے کہتے ہیں؟ صبر کی موت کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں ایک دستور تھا، ایک گوسفند کو بیچ میں چھوڑتے تھے، نیزے لے کر اطراف میں کھڑے ہو جاتے تھے. وہ گوسفند جدھر جاتا تھا اسے نیزہ مارتا تھا، دوسری طرف جاتا تھا نیزہ مارتا تھا. اتنا مارتے تھے کہ گوسفند ذبح ہو جاتا تھا. فرماتے ہیں میرے بابا کو کربلا میں اسی طرح مارا گیا. اور کوئی بھی آتا تھا جس کے پاس پتھر تھا وہ پتھر مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ حسین کو نیزہ مارتا تھا. 5ویں امام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، آپ کے جد کے جسم پہ کتنے زخم تھے؟ آپ نے انگوٹھی اتار کے فرمایا یہ پتھر دیکھ رہے ہو، اتنی جگہ میرے بابا کے جسم پہ خالی نہیں تھی. جہاں زمین پر حسین چلتے تھے زمین خون حسین سے سرخ ہو جاتی تھی. اس بہن نے کیسے برداشت کیا ہو جس نے تلہ زینبیہ پہ یہ منظر سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا. ابھی بھی 70 قدم کے سفر پہ کھڑی تھی، حسین زمین کربلا پہ لیٹا ہوا ہے. زمین کربلا خون حسین سے سرخ ہو چکی ہے. اور جب علی کی بیٹی نے دیکھا کہ میں اپنے بھائی کو نہیں بچا سکتی، 3 استغاثے کی علی کی بیٹی نے. پہلا استغاثہ شام والے سپاہیوں سے، او مسلمان لوگوں تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ رسول کا نواسہ ذبح کیا جا رہا ہے. کسی نے کوئی جواب نہ دیا. دوسرا سوال ابن سعد سے کیا، او عمر ابن سعد یہ حسین ہے جسے ذبح کیا جا رہا ہے. اس نے کوئی جواب نہ دیا. عرب میں دستور ہے جب کوئی عورت بے بس ہو جاتی ہے اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھتی ہے، اور علی کی بیٹی نے ایسے اپنے ہاتھ سر پہ رکھے مدینہ کی طرف رخ کیا. نانا آئے میرا بھائی ذبح ہو گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا